بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک لڑکی جو کہ بہت ہی زیادہ کمزور دل کی ہوتی ہے، بہت زیادہ نازک ہوتی ہے، اسے اگر کسی بھی چیز کا کوئی دکھ پہنچے جو کہ برداشت تو کر لیتی ہے، لیکن چھپ چھپ کے کسی کونے میں رو لیتی، کسی کے سامنے اپنا دکھ درد ظاہر نہیں کرتی، 4 لوگوں کے سامنے ہنس تو لیتی ہے لیکن 4 لوگوں کے سامنے رو نہیں سکتی۔ وہ صرف روتی ہے تو اللہ پاک کے سامنے، اپنا ہر دکھ درد ظاہر کرتی ہے اپنے رب کے آگے۔ اس لڑکی کے ساتھ کتنا بھی ظلم کیوں نہ ہو، وہ نازک پری برداشت کر لیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے دکھ بھی ملتے ہیں جو کہ برداشت کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں اور ہمارا دل ٹوٹ پڑتا ہے، تو رات کے اندھیرے میں ہم رو پڑتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ کسی کو بھی ہمارا دکھ درد دکھائی نہیں دیتا ہے۔ 4 لوگوں کے سامنے ہنس کیا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جہاں کی خوشیاں ہی ہمارے قدموں میں ہیں، لیکن انہیں کیا پتا کہ کوئی کیسی تکلیف سے گزر رہا ہے۔ بس اندازہ اس درد تکلیف کا تو صرف سہنے والے کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ ہماری چپی کو ہماری کمزوری ہی سمجھتے ہیں، کتنا بھی ظلم کیوں نہ ہو، لیکن منہ سے ایک لفظ تک نہیں نکلتا۔ بس اسی بات کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنا معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیتے ہیں، تو کچھ لوگ اس لیے بھی چپ ہو جاتے ہیں کہ تماشا نہ بنے۔ میرا نام طاہرہ آصف ہے، میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرا گھر مٹی سے بنا ہوا ہے جو کہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہے۔ سب لوگوں کو میرا گھر بہت پسند ہے۔ غریب لوگ ہی مٹی کے بنے گھر کو اپنے خوابوں کا محل سمجھ کر اس میں ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میرے گھر میں میرے ساتھ میرے والدین رہتے ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے صرف بیٹی ہی نہیں بلکہ بیٹا سمجھتے تھے، کیونکہ میں ہی تھی جو بیٹا بن کر اپنے ماں باپ کا سہارا تھی۔ ہر دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیتی تھی، ہر مشکل وقت میں ان کے لیے خاص دعائیں کرتی تھی۔ میری اماں سلائی کرتی تھیں، آس پاس کی عورتیں آتی تھیں، اپنے جوڑے دے جاتی اماں کو سلائی کے لیے۔ بعض اوقات تو سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ کپڑے آتے تھے سلنے کے لیے، کیونکہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، شادیوں کا موسم ہے۔ اب گرمیوں کے موسم میں کون کرتا ہے شادی؟ دن بھر اماں سلائی کرتی رہتی تھیں، شادی پر شادی ہوتی تھی، ہر کسی کو اپنے نئے کپڑوں کی سلائی کی بہت جلدی ہوتی تھی۔ اماں تھک تو جاتی تھیں لیکن ظاہر نہیں کرتی تھیں، گھر کا گزارا اسی سے ہی ہوتا تھا۔ غریب لوگوں کی روزی روٹی اسی میں ہوتی ہے، وہ چاہے بھوکے مر جائیں لیکن اپنی محنت کا کما کر کھاتے ہیں۔ غریبوں کے دل میں منافقت نہیں ہوتی، وہ حق حلال کا کما کر کھانا پسند کرتے ہیں۔ ایک دن رات کے 4 بج رہے تھے، میں پانی پینے کی غرض سے اٹھی، مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے پانی پیتے ہوئے مجھے صدیاں گزر گئی ہوں۔ اس سے پہلے آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب تو گرمیاں بھی آ رہی تھیں، موسم بھی نارمل تھا، لیکن اتنی شدت سے پیاس آج تک نہیں لگی تھی۔ میں اٹھی، کمرے کی لائٹ آن کی، اللہ پاک کا شکر تھا جو لائٹ چل رہی تھی۔ گاؤں میں اکثر لائٹ جایا کرتی تھی، اکثر بارش اور آندھی آتی تو بندہ لائٹ کو بھول ہی جائے۔ ہفتوں گزر جاتے ہیں لیکن لائٹ آنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ گاؤں میں ایک امیر آدمی کی شادی تھی، اس لیے سفارش پر لائٹ چل رہی تھی۔ میں نے جوتے پہنے اور سر پر دوپٹہ پہنا، میں باہر صحن میں گئی پانی پینے کے لیے۔ ہمارے گھر میں کچن تو تھا ہی نہیں اور نہ فریج تھا، ہم غریب لوگ تھے، یہ سب نہیں لے سکتے تھے۔ پانی کا مٹکا اماں بھر کر رکھ دیتی تھی۔ شام کو کھانے کے بعد، کیونکہ رات تک پانی بہت ٹھنڈا ہو جاتا تھا، ہمارے پاس پہلے پانی کی کمی تھی تو اس لیے 2 مٹکے ہوتے تھے۔ جب پانی کی کمی دور ہوئی تو ایک پرانا مٹکا اماں نے غریب خاتون کو دیا جو کہ بیوہ عورت تھی۔ اماں ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھیں، مانا کہ ہم بھی غریب تھے لیکن بہت غریبوں کا خیال کرتے تھے، بہت احساس کرتے تھے۔ میں نے مٹکے سے گلاس میں پانی بھرا اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پانی پینا شروع کر دیا۔ میری اماں کہتی، جب بھی پانی پیو تو ادب سے بیٹھو، 3 بار اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پیو۔ میں نے پانی پیا۔ رات کا وقت بہت ہی خوبصورت تھا، چاند کی روشنی نے میرے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ہر طرف کالے کالے بادل کھڑے تھے۔ چاند کی روشنی سے گھر کا سارا منظر واضح نظر آ رہا تھا، اور یہ چاند میرے مٹی کے گھر کو اور بھی اپنی روشنی سے خوبصورت کر رہا تھا۔ مجھے دوبارہ سونے کا دل نہیں کر رہا تھا،
اس لیے میں نہیں سوئی، باہر صحن میں بیٹھی تھی، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی، مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ میں اب نماز پڑھنے کے لیے اذان کا انتظار کر رہی تھی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ مجھے نماز میری دادی جان نے سکھائی تھی۔ میری دادی جان بہت نیک عورت تھیں۔ جب بھی میں بچپن میں اس کے گھر جاتی تھی مجھے یہی کہتی، بیٹا اپنے سر پر دوپٹہ ہمیشہ سلامت رکھنا، پر نماز کبھی زندگی میں مت چھوڑنا، کامیابی کا راز نماز ہی ہے۔ مجھے دین اسلام کی بہت زیادہ باتیں سکھایا کرتی تھیں، کافی ادب اور احترام سے۔ میں ان کی ساری باتیں بیٹھ کر دل لگا کر سنا کرتی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی قرآن پاک اور نماز سیکھنے کی چاہ تھی۔ میں نے قرآن پاک پڑھنا اپنی امی جان سے سیکھا تھا۔ بچپن میں ہی مجھے بہت شوق تھا قرآن پاک پڑھنے کا، اس لیے میں روز دن کے وقت اماں سے سبق لیا کرتی تھی۔ 2 سال کے اندر اندر میں نے قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے ہی اذان ہوتی میں نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے اپنے صبح کا آغاز کرتی تھی۔ اس سے بہت برکت ہوتی۔ ہمارے گھر بے شک ہر مسلمان کی صبح کا آغاز قرآن پاک اور نماز سے ہونا چاہیے۔ اتنے میں اذان ہو گئی۔ میں نے وضو کیا اور اپنے کمرے میں جا کر چادر اوڑھی، جائے نماز بچھا کر نماز فجر ادا کرنے لگی۔ مجھے بہت ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے وقت میں نے نماز پڑھ لی تھی اور اپنے اماں ابا کے لیے دعا مانگ رہی تھی، بہت لمبی عمر کے لیے۔ اماں ابا کے علاوہ کون تھا میرا اس دنیا میں جو میرا سہارا بنے؟ ان کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بس یہی 2 لوگ میری دنیا تھے، میری کل کائنات تھے، میرے اماں ابا۔ گھر کی رونق بے شک ماں باپ سے ہی ہوتی ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ میں غریب لڑکی تھی، کوئی بھی مجھے اپنی دوست نہیں بناتا تھا۔ ہر لڑکیوں کی سہیلیاں ہوتی ہیں، میری بھی خواہش تھی کہ میری بھی کوئی سہیلی ہو جس سے میں اپنے دل کی ہر بات شیئر کروں، مگر میری کوئی دوست نہ بنتی۔ میرے پڑوس میں 2 بہنیں رہتی تھیں۔ میں نے کئی بار ان سے دوستی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھ سے بات تک کرنا پسند نہ کرتی، یہاں تک کہ ان دونوں کو میرے گھر تک آنا گوارا نہیں سمجھا۔ میں اکثر ان کی طرف عید وغیرہ پر کچھ دینے جاتی، مگر وہ کبھی نہ آتی کیونکہ وہ ہم سے امیر تھیں۔ اس وجہ سے غریب ہونا بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور انسان اپنے آپ کو خود تو غریب نہیں کرتا ہے، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا کچھ نہیں کرتا؟ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو غریبوں سے منہ کیوں پھیرنا چاہیے؟ سورج باہر نکل چکا تھا، پرندے بھی آ چکے تھے، درختوں کے اوپر، چھتوں کے اوپر دانا پانی کی تلاش میں۔ روز پرندوں کے لیے چھت کے اوپر اور گھر کے صحن میں دانا بھی رکھتی اور پانی بھی رکھتی تھی، کیونکہ اس سے بہت ثواب بھی ملتا ہے اور یہ دعا بھی کرتے ہیں۔ اماں جان اٹھی اور میں نے ناشتہ بنایا۔ ہم 3 ہی گھر کے فرد تھے تو 3 ہی روٹیاں پکائیں۔ میں نے ساتھ میں چائے کے ساتھ ناشتہ کیا۔ گھر کا سارا کام ہو چکا تھا۔ میں نے اور اماں نے مل کر گھر کا سارا کام ختم کیا۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، اماں نے کھانا بنایا۔ گاؤں میں عام طور پر زیادہ لسی ہی استعمال ہوتی ہے، جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ میں روز لسی ہی پیا کرتی تھی، اس سے پیاس بھی کم لگتی ہے اور نیند بھی بہت آتی ہے، سکون والی۔ ابا تو صبح سے گھر سے نکل چکے تھے اپنے دوست کے ساتھ ایک کام کی تلاش میں۔ ابا کا ایک پرانا دوست تھا جو کہ ہر مشکل وقت میں کام آتا تھا۔ ابا کو اس نے اس بار ایک کام کے لیے رات کو ہی بتا دیا تھا، جس سے ہمارے گھر کے حالات بدلنے والے تھے۔ اماں نے کھانا بنا لیا، میں نے کچھ کپڑے دھوئے، چھت کے اوپر سکھانے کے لیے لے گئی۔ واپس آتے ہی میرے پیر میں موچ آ گیا، جو کہ بہت زیادہ درد ہو رہی تھی۔ اماں نے مجھے چارپائی پہ بٹھایا اور جلدی سے جا کر سرسوں کا تیل گرم کر کے لے آئیں۔ میرے پیر پر مالش کرنے لگی۔ مجھے بہت ہی سکون مل رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ شام کا وقت ہو گیا، میں نیند سے اٹھی۔ گاؤں میں سویرے ہی چائے بنایا جاتی تھی اور سویرے ہی پی جاتی تھی۔ گاؤں میں چائے بنانے کا وقت 3 بجے تک ہوتا تھا۔ اماں چائے بنا لائیں، میں نے چائے پی۔ اماں میری خالہ کے گھر جا رہی تھیں کسی کام سے، تو مجھے بولی میں 20 منٹ میں گھر آ جاؤں گی، تمہارے ابا آئیں تو انہیں کہنا میں تمہاری خالہ کے گھر جا رہی ہوں کام سے، انہیں چائے بھی دینا، میں نے چڑھا رکھا ہے، چائے کوئلوں میں دھیرے دھیرے تیار ہو جائے گی۔ اماں یہ کہہ کر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا بھی آ چکا تھا اور وہ بہت خوش بھی لگ رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ تھا۔ وہ اماں کو بار بار پکار رہے تھے،
لیکن اماں جان نہیں تھیں گھر میں، اس لیے میں نے ابا سے پوچھا آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے بیٹا یہ سب کچھ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، جس کام کے لیے گیا تھا وہ ہو گیا ہے، کل سے میں دکان جاؤں گا، کل اس دکان میں نیا سامان لایا جائے گا جس کو اتار کر دکان کے اندر سیٹ کیا جائے گا، مجھے میری محنت کا صلہ روز دیا جائے گا، مہینے تک اچھی خاصی آمدنی آیا جائے گی، اب ہمارے اچھے دن آنا شروع ہوں گے اور برے دن ختم ہو جائیں گے، آج سے ہماری زندگی بدلنے والی ہے، دکان کا مالک ایک بہت ہی اچھا انسان ہے۔ یہ سنتے ہی میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، جلدی سے مٹھائی کا ڈبہ کھول کر ابا کا منہ میٹھا کیا اور اس کے بعد میں مٹھائی کھانے لگی۔ اتنے میں ابا سے پانی چائے کا پوچھنے لگی، میں نے مٹکے سے پانی کا گلاس بھرا اور ابا کو پانی دے کر میں صحن میں آئی جہاں اماں نے چائے چڑھا رکھی تھی، کوئلوں میں چائے بن کر تیار ہو چکی تھی، میں ابا کو چائے دینے لگی، اتنے میں وہ ہاتھ منہ دھو کر صحن میں آ چکے تھے، لائٹ بھی چل رہی تھی تو میں نے پنکھا چلا دیا، ابا چارپائی میں بیٹھنے لگے، ہم دونوں نے بہت ساری باتیں کی، تھوڑی دیر کے بعد اماں بھی آ چکی تھیں، میں نے اماں کو جلدی سے خوشخبری سنائی، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا، جلدی سے جا کر کمرے سے مٹھائی کا ڈبہ لے آئی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی اماں کا منہ میٹھا کرنے لگی۔ اماں کہنے لگی جلدی سے بتاؤ کس خوشی کی مٹھائی ہے؟ میں نے اماں کو بتایا ابا کو کام مل گیا ہے، اماں بھی خوش ہو گئی تھی اور کل جمعے کا دن تھا اس لیے انہوں نے میٹھی چیز بنائی، پورے محلے میں تقسیم کی، اماں نماز پڑھنے کے لیے گئیں، کچھ دیر بعد ہمارے دروازے پر ایک فقیر آیا، میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو بیٹی، میں بہت غریب آدمی ہوں، دعا کروں گا۔ اماں کے کمرے میں گئی، وہاں پر سلائی مشین کے ڈبے میں چند پیسے پڑے تھے، میں نے انہیں اٹھا کر دیے صدقے کی نیت سے، بے شک صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کوئی ہمارے در پر آئے مانگنے اور وہ خالی جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے گئی، اماں نماز پڑھنے کے بعد سو چکی تھیں، میں جب نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی تو پھر سے دروازے پر دستک ہوئی، میں اٹھی، جائے نماز کو سائڈ پر رکھ دیا، میں نے دروازہ کھولا تو خالہ جان کا چھوٹا بیٹا آیا تھا، اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے شاپر تھے، میں نے اندر بلایا اور جلدی سے پانی کا گلاس بھر لائی، حال چال پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگا خالہ کہاں ہے؟ میں کہنے لگی ابھی سونے گئی ہیں۔ خالہ کا بیٹا بولا یہ کپڑے ہیں سلنے کے لیے، اماں نے دیے ہیں پڑوس والوں کے، خالہ جب نیند سے اٹھ جائے تو انہیں دینا، اسی ہفتے کے اندر سلائی کر کے دے، اماں نے سلائی کے پورے 5000 اس شاپر میں رکھے ہیں، یہ کہہ کر خالہ کا بیٹا جانے لگا، میں انہیں دروازے تک چھوڑائی اور جلدی سے دروازہ بند کرنے لگی، صحن کی طرف بڑھی، جلدی سے ان کپڑوں کو شاپر سے نکالنے لگی اور اندر آ کر اپنے کمرے میں دیکھنے لگی، 2 بج رہے تھے تو لائٹ بھی آ چکی تھی، میں نے پنکھا چلایا، باہر بہت دھوپ تھی اس لیے گرمی ہونے لگی تھی، اس کے بعد میں نے شاپر کو کھولا، سارے کپڑے دیکھنے لگی، بہت اچھے اچھے رنگ برنگی جوڑے تھے، تیز کلر کے، شاید شادیوں کے کپڑے تھے، میں نے پیسے الگ کیے اور اماں کی سلائی کی مشین میں رکھ دیے، اور سارے کپڑے دیکھنے کے بعد میں نے کپڑے اچھے سے سمیٹ کر اس شاپر پر رکھ دیے، میں بھی تھک چکی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے سونے لگی، بہت گہری نیند آنے لگی تھی کہ میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا، ایک باغ میں بہت سارے کھیت ہیں، ہر طرف ہرا بھرا کھیت ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے، اس میں جھولا لگا ہوا ہے، میں وہاں پر بیٹھی ہوں، سامنے ایک سمندر ہے، وہاں پر کوئی پیچھے سے آ کر مجھے اس جھولوں سے دھکا دے رہا ہے، سمندر پر جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں بہت ڈرنے لگی، جلدی سے جا کر ہاتھ منہ دھویا، اللہ پاک کا نام لینے لگی اور میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ یہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھا، خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں، سچ کہاں ہوتے ہیں۔ خیر میں اٹھی اور اماں کے پاس جانے لگی، انہیں سارے کپڑوں کے بارے میں سمجھانے لگی اور پیسوں کا بھی بتایا، اماں نے کچھ کپڑے اٹھائے سلنے کے لیے، سارا گھر کا کام میں کرنے لگی، اب ہمارے گھر کے حالات بدل رہے تھے، ہم سب بہت ہی خوش تھے، ابا کا کام اچھا جا رہا تھا، بہت اچھی خاصی مہینے کی آمدنی ملتی رہی، اماں نے میری شادی کے لیے کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے، دھیرے دھیرے دن بدلتے رہے، حالات بدل رہے تھے، ایسے سمے میں اماں نے میری شادی کا سوچا، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، یہ گھر ہمیں چھوڑنا پڑ رہا تھا کیونکہ بہت پرانا ہو گیا تھا، جب بارش آتی تو چھت سے پانی کمرے میں داخل ہوتا تھا، ابا نے نیا گھر بنانے کا فیصلہ کیا،
جب اماں نے یہ گھر چھوڑنے کا سنا تو بہت رونے لگی تھی۔ اس گھر میں ہمارے بہت ساری یادیں تھیں، آرام اور سکون کی زندگی ہمیں نئے گھر میں بسر کرنا تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا تو خوش ہونے کے بجائے رونا نہیں چاہیے تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ہمارا نیا گھر بن چکا تھا۔ ہم نے نئے گھر میں رہنے کی مکمل تیاری کر لی تھی، سارا سامان باندھ رکھا تھا، بس جانے کی دیری تھی۔ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اداس بھی تھے پرانے گھر کو چھوڑنے کے لیے۔ ہم نے نیا گھر اسی ہی گاؤں میں بنایا تھا، لیکن اس گھر سے تھوڑا دور تھا ہمارا گھر، اور ابا نے پرانے گھر کی زمین کو بیچ دیا تھا۔ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے آ گئے تھے۔ اماں نے سلائی کا کام بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ اب ہم امیر ہو گئے تھے۔ ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کوئی بھی کمی نہیں تھی۔ اس نئے گھر میں ہم آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ اب ہمیں اس گھر میں 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ ہمیں وہاں پر بہت ساری لڑکیاں میری سہیلیاں بن چکی تھیں۔ مجھے بہت زیادہ مزہ آنے لگا تھا اور اماں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ آج مجھے دیکھنے لڑکے والے آ رہے تھے۔ آس پاس کے بہت لوگوں سے ہم نے سنی تھی لڑکے والوں کی تعریف۔ اماں نے پورے گھر کی صفائی کروائی، مہمان خانہ بہت اچھے سے سیٹ کروایا، کھانے پینے کا بندوبست اماں نے خوب اچھے طریقے سے کر دیا تھا، کسی بھی چیز کی کوئی کمی ہونے نہیں دی۔ آج مجھے اماں نے ایک پانی کا گلاس بھی اٹھانے نہیں دیا اور بولی، تم کچھ دن کی مہمان ہو، آج سے کوئی کام نہیں کرو گی۔ میں تیار ہونے اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے سرخ رنگ کا جوڑا نکالا اور جلدی سے جا کر نہانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے بال سکھائے، ہلکا سا میک اپ کرنے لگی۔ میں مکمل تیار ہو چکی تھی۔ اتنے میں لڑکے والے بھی آ چکے تھے مجھے دیکھنے۔ میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور چائے لے کر گئی مہمانوں کے لیے۔ میں نے چائے سامنے رکھ دی ٹیبل پر۔ سب کو سلام دعا کرنے کے بعد مجھے میری ہونے والی ساس نے اپنے پاس بٹھایا، اپنے پرس سے 500 کا نوٹ نکال کر میرا صدقہ اتارا۔ میں سب کو بہت زیادہ پسند آ گئی تھی۔ رشتے کی بات پکی ہو چکی تھی، سب لوگ بھی خوش تھے۔ اماں ابا نے مجھے مبارکباد دی، سب نے مٹھائی سے منہ میٹھا کیا۔ اتنے میں اپنے کمرے میں آ چکی تھی، مہمان واپس جا چکے تھے۔ آج کا دن بہت اچھے سے گزر چکا تھا۔ خوشی خوشی میں نے جو سرخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا وہ بھریلا تھا۔ میں نے سفید رنگ کا جوڑا پہنا، ہلکا سا مجھے سکون محسوس ہونے لگا۔ سب لوگ کھانا کھانے کے بعد سو گئے تھے۔ مجھے نیند آ رہی تھی کیونکہ میں اپنی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پتہ نہیں میرا شوہر مجھ سے پیار کرے گا یا نہیں، یا پھر سسرال والے کیسا سلوک کریں گے۔ میں سوچتی سوچتی سو گئی۔ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کب میری آنکھ لگ گئی۔ اماں میرے لیے ایک نیا سوٹ لے کر آئیں، گلابی رنگ کا، اس میں کچھ موتیاں لگانے تھے، تو اماں نے مجھے صبح ہی صبح اس میں لگا دیا کیونکہ یہ جوڑا مجھے اپنی منگنی میں پہننا تھا۔ لڑکے والے کبھی بھی آ سکتے تھے منگنی کرنے کیونکہ ان لوگوں کو بہت جلدی تھی شادی کرنے کی۔ لڑکے کی دادی جان بہت زیادہ بیمار تھیں اور ٹھیک ہونے کے اسباب نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کی زندگی کے دن اس دنیا میں کتنے بچے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ تھا، اس لیے شادی جلدی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لڑکے کی دادی کو بہت شوق تھا وہ مرنے سے پہلے اس کو دلہا بنتے ہوئے دیکھے۔ لڑکے کو بچپن میں ہی اپنی دادی جان نے پالا تھا، اس لیے بہت زیادہ لاڈلا تھا۔ میں نے اپنے قمیض میں موتیاں لگائے، بس تھوڑا کام رہ گیا تھا، وہ میں ناشتے کے بعد کر لیتی۔ اس وقت فی الحال مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے باہر جا رہی تھی کہ اماں میرے لیے گرم گرم ناشتہ لے کر آئیں۔ آج ہمارے گھر میں صفائی ہو رہی تھی کیونکہ شادی والا گھر تھا، بکھرا پڑا تھا، اس لیے اماں سارے سامان کو اپنی جگہ پہ رکھ رہی تھیں، اچھے سے صفائی کر رہی تھیں۔ کام والی خاتون سے دن بھر لگے ہوئے تھے گھر کو صاف کرنے کے لیے۔ میں بور ہو رہی تھی، چھت کے اوپر گئی، موسم کافی اچھا تھا اس لیے مجھے وہاں بیٹھ کر بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ اتنے میں کھانا کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ اماں مجھے کب سے آوازیں دے رہی تھیں۔ میں جلدی جلدی سیڑھیوں سے اترنے لگی، کھانا کھانے کے لیے اماں کے پاس گئی۔ اماں نے میرے سامنے کھانا پیش کیا، میں کھانا کھانے لگی۔ اماں بہت تھک چکی تھیں، روز کے معمول کے مطابق کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جاتی، آرام کرنے میں کھانا کھانے کے وقت وضو کر کے نماز ظہر پڑھنے لگی، اپنے لیے نیک نصیب کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میری شادی خیر خیریت سے ہو جائے، میرے سسرال والے مجھ سے اچھا سلوک کریں، میرا شوہر مجھ سے بے حد پیار کرنے لگے۔ میں نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی، جائے نماز کو سائڈ پر رکھ دیا۔ میں اپنے بالوں کو ہمیشہ دن کے وقت تیل لگایا کرتی تھی، آدھا گھنٹہ مالش کرتی رہی، میرے بال نرم ہو جایا کرتے تھے۔
میرے بال لمبے اور کافی گھنے تھے۔ ابا کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، بتا کر بھی نہیں گئے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ جب ابا شام کو تھکا ہوا آیا تو اپنے ساتھ بہت سارا سامان لے کر آیا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی، آخر یہ سب کیا تھا؟ جب اماں نے پوچھا تو وہ کہنے لگے، یہ میری بیٹی کا جہیز کا سامان ہے، اس لیے میں نے جلدی سے لے کر رکھ دیے۔ آج لڑکے کے باپ کا کال آئی تھی، 2-3 دن میں شادی کرنے آئیں گے۔ ان کے ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کافی حیران تھا اور پریشان بھی۔ آخر ابا کو اتنا سب کچھ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی ہمارے پاس، لیکن پھر بھی بیٹی کو پریشانی ہوتی ہے اپنے باپ کی کمائی کی۔ وہ کتنا محنت کر کے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں، پھر بھی سسرال والوں کی طرف سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، باپ نے دیا ہی کیا ہے۔ خیر، میں ان باتوں سے باہر آ گئی تھی۔ میں ابا کے لیے کھانا گرم کر کے لے آئی۔ ابا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے۔ دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے، میری شادی کے دن قریب آتے گئے۔ اب میں اس گھر میں بس کچھ ہی دنوں کی مہمان تھی، مجھے یہ گھر چھوڑ کر جانا تھا، اس لیے ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنا ایک لڑکی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آج میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ میں اس کیفیت میں تھی، ماں باپ کے سامنے خوش تھی اور اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ اگلے دن میری منگنی تھی، میں تیار ہوئی، لڑکے نے مجھے رنگ پہنایا، رسم کی گئی، شادی کی ڈیٹ فکس کی گئی، سب لوگ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ جب میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے میرے گلے پر ہار دیکھا، بالکل ہی باریک اور نازک تھا، جو اماں نے کچھ دن پہلے ہی مجھے لے کر دیا، سونے کا۔ میری ساس پوچھنے لگی، یہ سونے کا ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولی، جہیز میں لے کر آؤ گی یا واپس اماں کو دے دو گی؟ یہ سنتے ہی مجھے شک ہونے لگا، میری ساس بھی ان عورتوں والی باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی لالچی عورت ہو۔ جہیز کے لیے مجھے یہ سن کر بہت ہی برا لگا تھا، لیکن میں نے نظر انداز کر دیا۔ اماں چائے لے کر آئیں تو میں اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے کمرے میں گئی۔ میں کن سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ میری ساس ہر چیز کو دیکھتی، نظر لگاتی، کئی سوال جواب پوچھتی۔ میں اس سے تنگ آ گئی تھی، مجھے اب کہیں پہ بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ کچھ دن گزر گئے، آج میری شادی تھی۔ مہندی والی لڑکیوں نے ایک دن پہلے ہی مہندی لگا دی تھی۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں میں میرے ہونے والے شوہر اسد کا نام لکھا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں میں اپنے شوہر کا نام دیکھتی تو مجھے شرم آتی تھی۔ میں نے لال رنگ کا لہنگا پہنا، اس کا دوپٹہ بہت کامدار تھا، بہت بھاری تھا، اس لیے میں نے سائڈ پر رکھ دیا۔ دونوں طرف 2 لڑکیاں کھڑی، مجھے اپنے دونوں ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں پہنا رہی تھیں۔ ایک لڑکی مجھے میک اپ کرنے لگی۔ 2 گھنٹے کے بعد میں تیار ہو گئی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اماں تو اس دن بھی میرا صدقہ اتارنا نہ بھولی تھی۔ اماں نے بہت ساری دعائیں دیں۔ سب مہمان بھی آ چکے تھے۔ شادی کی تقریب بہت اچھے سے چل رہی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں بیٹھی نکاح کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے، تھوڑی دیر کے بعد نکاح ہو چکا تھا۔ خیر خیریت سے سب لوگ خوش نظر آ رہے تھے، ہر ایک نے مجھے نکاح کی مبارکباد دی۔ میں بھی بہت خوش تھی۔ اتنے میں رخصتی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کے لیے، نئے سفر کے لیے روانہ ہو گئی۔ نئی زندگی کا آغاز کرنے 2 گھنٹے کے بعد میں اپنے گھر میں پہنچ گئی۔ سب لوگوں نے میرا اچھے سے استقبال کیا، مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا گیا۔ میں دلہن کے روپ میں بیٹھی اپنے شوہر اسد کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسد بھی آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے رنگ پہنائی اور میری تعریف کی۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں تیار ہو رہی تھی۔ محلے کی سبھی عورتیں میری منہ دکھائی کی رسم کرنے آ چکی تھیں۔ سب کو میں بھی بہت زیادہ پسند آئی، خوب تعریفیں کی گئی میری۔ جب میں اپنے کمرے میں آئی، میری ساس بولی، میرے لیے 1 کپ چائے بنا کر میرے کمرے میں لے کر آؤ، بہت سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں حیران سی ہو گئی تھی، مجھے اس گھر میں 1 ہی دن ہوا تھا، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ مجھ سے پہلے ہی دن چائے کا کہہ دیا۔ میں کچن میں گئی، چائے بنا کر لے گئی، ساس کے کمرے میں گئی، انہیں چائے دے کر آئی، ساتھ ساتھ بولی، بہت سارے کپڑے پڑے ہیں دھونے کے لیے، سارے دھو کر استری کر لینا، کل پورے گھر کی صفائی کرنا۔ میں یہ سنتے ہی چونک گئی، بھلا کون کام کرواتا ہے ایسے، وہ بھی نئی دلہنوں سے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں چپ ہو گئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا شوہر کھانا کھا رہا تھا، میں ان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اتنا ظلم کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ میری شادی کو 1 ہفتہ گزر جاتا ہے، 1 مہینہ تب بھی کہنا اچھا تھا، لیکن پہلے دن سے ہی مجھے بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا جا کر اماں سے ملاؤں، میرا دل رونے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن میں رو نہ سکی۔ سسرال والوں نے پہلے ہی دن رنگ دکھا دیا تھا۔ میں نے ہلکا سا ڈریس پہن کر سارے کپڑے اٹھا کر دھونے لگی۔ شام کو سارے استری کیے، ہر ایک کی الماری میں رکھ دیے۔ بہت زیادہ تھک چکی تھی،
کب آنکھ لگ گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ میں گہری نیند میں سو گئی۔ اچانک میری ساس میرے کمرے میں آئی اور پانی کا گلاس میرے اوپر گرا دیا۔ مجھے بہت ساری باتیں سنائیں۔ یہ تمہارا سسرال ہے، تم مہمان نہیں ہو یہاں، یہ گھر ہے تمہارا، آرام جا کر اپنے باپ کے گھر کرنا، یہاں نہیں۔ اٹھو اور سارے برتن صاف کرو، رات کا کھانا بنانے کی تیاری کرو، گھر میں مہمان آ رہے ہیں، اور ہاں، مہمانوں کے سامنے ناٹک کرنے کی کوشش بھی مت کرنا کہ گھر کا سارا کام تم نے کیا ہے۔ یہ سوچنا بھی نہیں کہ تم اس گھر کی مالکن ہو، بلکہ تمہاری شادی میں نے اپنے بیٹے سے اس لیے کرا دی، گھر کا کام کیا کرو۔ میں اس عمر میں کام نہیں کر سکتی، میرے بیٹے سے میری کوئی شکایت کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں گھبرا گئی، میں رونے لگ گئی۔ اس وقت میرا دل مرنے کو کہہ رہا تھا۔ میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سارا گھر کام کیا۔ میری ساس مجھ سے بہت زیادہ لڑتی تھی، نفرت کرتی تھی، حد سے زیادہ باتیں سناتی تھی۔ میں پھر بھی کچھ نہیں کہتی تھی، سارا دن کام کرتی، دن رات کھانا بناتی، سارے کپڑے دھو کر استری کر کے رکھ دیتی تھی، پھر بھی مجھ سے انہیں سب شکایت ہوتی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا گناہ کیا تھا میں نے، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ سارا دن باتیں سنایا کرتی تھی، رات کو دیر تک مجھ سے کام کرواتی، کبھی کبھی کھانا بھی نہیں دیتی تھی، میں ایسے سو جایا کرتی تھی، کھانے کی چیزوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی تھی۔ پتہ نہیں یہ عورت تو مجھے میرے شوہر کی اصلی ماں نہیں بلکہ نقلی ماں ہی لگ رہی تھی۔ ماں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اپنے بیٹے کی خاطر اپنی بہو سے بھی پیار کرتی ہے، لیکن پتہ نہیں یہ عورت کس مٹی کی بنی تھی، کچھ فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا، اتنا ظلم کر کے بھی خود نیک بنی پھرتی ہے، مجھے ماں باپ کے گھر جانے بھی نہیں دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور میں پیٹ سے تھی، میری طبیعت بہت خراب ہوتی گئی۔ تب بھی میری ساس اور شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی اثر تک نہیں ہوتا تھا، پھر بھی مجھ سے کام کروایا کرتے، گھر کا سارا۔ اور پھر 1 سال گزرنے کے بعد خیر خیریت سے میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ میں اللہ کی رحمت سے بہت خوش تھی۔ میری بیٹی بہت زیادہ خوبصورت تھی، میرے گھر میں جیسے ایک رونق آئی تھی۔ یہی بیٹی میرے سارے دکھ درد سمیٹنے کے لیے میری زندگی میں آئی تھی۔ میں اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اس کی دادی آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی اپنا سگا باپ، دونوں میری بیٹی سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میں بہت زیادہ روتی تھی، آخر میں کہاں جاؤں، ظالموں نے حد کر دی تھی ظلم کی میرے ساتھ، انسانیت تو جیسے مر گئی تھی۔ ایسے انسان دنیا میں نام کے انسان ہوتے ہیں، کام کے نہیں۔ کوئی خرچہ نہیں دیتے تھے، نہ میری اور نہ میری بیٹی کی۔ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیسے میں اکیلی عورت ان حالات سے لڑتی؟ میری بیٹی روتی تھی، میں اسے کیسے اٹھا سکتی تھی؟ ان لوگوں کو تو صرف گھر کے کام کا مطلب تھا مجھ سے۔ میری بیٹی رو رو کر سو جاتی تھی، میں جب اسے اٹھانے جاتی تو میرا شوہر مجھے مارنے لگتا تھا، دن رات میرے خلاف باتیں سنایا کرتی تھی میری ساس میرے شوہر کو۔ میری ساس یہی چاہتی تھی میرا شوہر مجھ سے نفرت کرے، ظلم و ستم کرے۔ آخر میں نے کیا بگاڑا تھا؟ ایک دن میری بیٹی بہت زیادہ روئی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں روتی رہی، اپنے شوہر کے آگے بھیک مانگنے لگی، کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کو ہاسپٹل لے جاؤں، ڈاکٹر کے پاس۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، قدموں میں گر گئی، لیکن اسے اپنی سگی اولاد کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی ٹانگ سے دھکا دیا اور یہ بولا، میرے پاس پیسوں کا درخت نہیں ہے، جب دیکھو پیسے مانگتی رہتی ہے، چل چپ کر کے اپنا کام کر، میرا سر پھٹ رہا ہے درد سے، جا کر اپنی بیٹی کو چپ کروا دے، نہیں تو میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ تیز دھوپ میں وہی صحن میں بیٹھی روتی رہی، اپنے لیے موت کی دعائیں مانگتی رہی، یا تو مجھے موت آ جائے یا ان ظالموں سے چھٹکارا پاتی۔ مجھے ایک پل کے لیے ایسے لگا تھا میں اپنی بیٹی کو آج کھو دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ماں باپ کے گھر لے گئی اور وہاں بہانہ کرنے لگی، اماں آپ اسے دیکھیں، یہ صبح سے رو رہی ہے، چپ نہیں کر رہی ہے، کیا اس کو نیند آ رہی ہے؟ میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی، میں چاہ کر بھی اپنے ماں باپ کو ان ظالموں کے بارے میں نہیں بتا سکتی تھی، کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے۔ اماں کہنے لگی، چل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ جب میں اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی، انہوں نے جیسے ہی میری بیٹی کو دیکھا وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس معصوم بچے کی جان بچ گئی، اگر آپ لوگ 5 منٹ بھی لیٹ آتے تو شاید یہ معصوم بچی اس دنیا میں نہ رہتی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم گھر آئے، اماں نے صدقہ اتارا، کافی پریشان ہو گئیں، میری حالت ہی ایسی ہو گئی تھی، مجھے اب خود کو سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ اماں نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور مجھ سے بولی، کچھ نہیں ہوگا ہماری نور بیٹی کو، میں نے صدقہ دیا ہے نا، تم اب بے فکر ہو جاؤ، تم تو جانتی ہو نا صدقہ ہر مصیبت اور بیماری کو ٹالتا ہے۔ اماں کی ان باتوں نے مجھے حوصلہ دیا،
تب جا کر کہیں سکون ملا۔ میں سکون کی سانس لینے لگی، جلدی سے جا کر نماز ادا کرنے لگی، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کے لیے بہت دعائیں کرنے لگی۔ میں نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو چکی تھی۔ اپنی بیٹی کو سلانے کے بعد میں باہر صحن میں آئی۔ اماں سبزی کاٹ رہی تھیں، مجھ سے بولی، بیٹا آج میں تمہارے لیے تمہاری من پسند سبزی بنا رہی ہوں، تمہیں بہت پسند ہے نا؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ اماں کو کیا بتاتی کہ میں سسرال میں اس کی بیٹی کو کھانا تک نہیں ملتا، راتوں کو ایسے سو جاتی ہے، یہاں میرے لیے میری ماں میری پسند کا کھانا بنا رہی ہے۔ ماں ہی ہوتی ہے اپنے بچوں سے حد سے زیادہ پیار کرنے والی، غیروں سے بھلا کیا امید پیار کی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، میں کھانا کھانے کے بعد اپنی بیٹی کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت اب بہتر ہو رہی تھی، میں بہت خوش ہو گئی تھی اپنی بیٹی کو ٹھیک دیکھتے ہوئے۔ میرا دماغ پرسکون ہو چکا تھا۔ جب صبح گھر جانے کا وقت آ چکا تھا، اماں نے چند ہزار مجھے دیے اور کہا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کچھ لے لینا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، نور بیٹی کا بھی خیال رکھنا، بہت بہت زیادہ۔ اماں کو میں نے یہ جھوٹ بول کر کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں، کیونکہ نور کے بغیر اس کا باپ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہے، اس لیے میں اپنے گھر جا رہی ہوں، کچھ دن بعد آؤں گی آپ سے ملنے کے لیے۔ میں گھر گئی، اچھا ہوا تھا یہ ظالم لوگ میرے منہ نہیں لگے، کیونکہ گھر پر کوئی نہیں تھا۔ میرا ظالم شوہر باہر گیا ہوا تھا اور میری ساس پڑوس کے ہاں گئی تھی۔ مجھے جو اماں نے چند پیسے دیے تھے وہ میں اپنے کمرے میں چھپانے لگی، سوچا یہ وقت پر کام آئیں گے۔ میں نور کو سلانے کے بعد باہر صحن میں آئی، گھر کافی گندا پڑا تھا، سوچا صفائی کر دیتی ہوں۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کی، برتن دھوئے، کچھ کپڑے تھے دھو کر شام تک استری کر دیے، سارا کام ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں سونے گئی تھی، ٹائم کافی ہو چکا تھا، دن بھر کام کرنے کی وجہ سے میں تھک چکی تھی۔ جب نیند سے اٹھی تو میری ساس مجھ پر بھڑک اٹھی تھی، بہت باتیں سنائیں۔ میری ساس کو یہ لگا کہ میں نے ان لوگوں کے بارے میں اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتایا، اور وہاں میں گئی بھی اس لیے تھی۔ میں نے قسم کھائی میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، آپ لوگ میرا یقین کریں، کسی نے میرا یقین نہیں کیا۔ میرا شوہر جب گھر آیا تو مجھ سے بولا، جلدی سے پیسے نکال، دیے ہوں گے نا ماں باپ نے، جلدی لے کر آ، چل جا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ مجھے مجبوری سے جھوٹ بولنا پڑا کہ میری ماں نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ میں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جب بہت زیادہ گرمی تھی، تھوڑی دیر کے لیے ماں کے گھر رکی تو مجھے انہوں نے رکنے کے لیے کہا، میں ایک رات رک گئی۔ میرے شوہر نے میری بات کا یقین نہیں کیا، میرے کمرے میں گیا، سارا کمرہ چھان مارا، اسے میرے پیسے مل گئے۔ میرے شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑا، بہت مارا، مجھ پر بہت زیادہ غصہ کیا کہ میں نے اسے پیسے کیوں نہیں دیے اور کیوں جھوٹ بولا۔ اس رات میری ساس نے مجھے کھانا تک نہیں دیا، مجھے گرم کمرے میں بند کر دیا۔ میری بیٹی گرمی کی وجہ سے تڑپ رہی تھی، میں نے ایک کتاب کی مدد سے اپنی بیٹی کو پوری رات ہوا دی۔ میری حالت بہت خراب ہوئی تھی، اب ظلم بہت بڑھ چکا تھا، نہ مجھ سے اب صبر ہو رہا تھا نہ مجھ سے برداشت ہو رہا تھا۔ جب میری ساس نے صبح دروازہ کھولا، میں جلدی سے باہر ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر ساس کے سر پر مارا، وہ گر پڑی نیچے۔ میں بہت غصہ ہو گئی تھی، ظلم و ستم کی حد ہوتی ہے، میں کیا انسان نہیں ہوں؟ جو چاہیں کریں گے آپ لوگ، میں چپ ہو کر سہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میرا شوہر جیسے ہی گھر آیا مجھے مارنے لگا، اس نے وہی پتھر مجھے سر پر دے مارا، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پڑوس کی عورت نے مجھے سنبھالا، ہاسپٹل لے کر گئی، میری بیٹی کو سنبھالا، خیال رکھا بہت۔ اس نے پریشانی کی حالت میں جب میرے ماں باپ کو خبر دی، میرے ماں باپ ہاسپٹل کی طرف آ رہے تھے، راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس دنیا سے چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ کچھ عرصے بعد میں ٹھیک ہو گئی تھی، میں نے اپنے شوہر سے طلاق لی اور میں اپنی بیٹی کو خود اکیلے پال رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرے ماں باپ کے گھر پر قبضہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس گھر کو بیچ کر پیسے خود لے جائے گا۔ وہ اب پیسے کے لالچ میں آ کر اس گھر کو بیچ رہا تھا۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اس گھر کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیے اور وہ اس کام میں ناکام ہو گیا تھا۔ میں اس گھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کچھ عرصہ گزر گیا، میری بیٹی ماشاءاللہ سے بڑی ہو گئی تھی، اس نے قرآن پاک مکمل کیا تھا، 5 وقت کی نماز ادا کرتی تھی، اسے عالمہ بننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ ایک عورت رہتی تھی میرے پڑوس میں، وہ میرے گھر آتی تھی روز میری بیٹی کو پڑھانے کے لیے، دین کی تعلیم دیتی تھی۔ میری بیٹی نے قرآن پاک مکمل کر لیا اور ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا، اس نے ترجمے کے ساتھ بھی قرآن پاک پڑھ لیا تھا، اب وہ عالمہ بن رہی تھی۔ میری بیٹی بہت نیک تھی، دن رات عبادت میں مصروف رہتی تھی، گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، بہت پردے والی تھی، آج تک گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔
جب عالمہ بننے کا بہت شوق تھا اسے، تو میں اس عورت کے گھر گئی اور انہیں خوب ماننے لگی کہ میری بیٹی کو میرے گھر آ کر پڑھاؤ، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ وہ مان گئی تھی۔ اس بات سے میری بیٹی بہت خوش تھی۔ کچھ سالوں بعد اس نے عالمہ کا کورس مکمل کر لیا تھا۔ میں نے پورے محلے میں صدقہ و خیرات دیا تھا۔ میں پڑوس والوں کے گھر مٹھائی لے کر گئی۔ میں نے ویسے تو سب کو دی تھی مٹھائی، لیکن ایک عورت کے گھر 3-4 بار گئی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ کافی اچھی تھی۔ جب میں آخری بار گئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، کچھ بیمار لگ رہی تھی۔ اس کی حالت تو دیکھنے جیسی ہی نہیں تھی۔ میں نے اسے بولا میں اپنی بیٹی سے آپ کو پانی دم کروا کر آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ بیٹی نیک تھی، جنات اس سے دم کروانے آتے، بیمار جنات۔ میں جلدی سے گئی۔ بیٹی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکی تھی۔ اس سے پانی دم کروا کر میں اس عورت کے گھر گئی، انہیں پانی پلایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے سکون ملا، اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ بے شک اللہ پاک کے کلام میں طاقت ہے جو انسان کو منٹ میں ٹھیک کر دیتا ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میری اس کوشش کی وجہ سے وہ عورت ٹھیک ہو گئی، اسے بھی راحت ملی۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور بولی جب بھی میں بیمار ہوں گی آپ کے گھر آ جایا کروں گی دم کرنے کے لیے۔ بہت رحمت اور سکون ملا ہے۔ اللہ پاک آپ کی بیٹی کو لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ اس نے میری بیٹی کو دعائیں دی۔ جب بھی وہ بیمار ہوتی میرے گھر آتی۔ میری بیٹی قرآن پاک کی آیات پڑھ کر پانی میں دم کر کے دیتی گھر کے لیے، اور اپنے اوپر دم کرتی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے تھے، یہاں تک کہ جنات کو بھی اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بھی میری بیٹی سے دم کروانے کے لیے آتے تھے۔ جنات انسان کے روپ میں آتے تھے۔ پورے گاؤں میں میری بیٹی یکدم مشہور ہو گئی۔ سب بیمار لوگ جلد ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ دوائی کھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اس گاؤں سے باہر کے لوگ بھی میری بیٹی سے دم کروانے آتے تھے۔ جو لوگ بھی دم کرواتے وہ جلد صحتیاب ہو جاتے تھے۔ خاص کر کے عورتیں آتی تھیں دم کروانے کے لیے۔ میری بیٹی نیک تھی، اس لیے وہ مردوں کے سامنے نہیں جاتی تھی اور نہ ہی کوئی مرد ہمارے گھر آتا تھا۔ سب لوگوں کو پتا تھا ہمارے بارے میں، اس لیے وہ ہمارے پردے کا خیال کرتے تھے۔ سارا دن عورتیں آتی، بہت بڑے بڑے پانی کی بوتلیں دم کروا کے لے جاتی، بچوں کو دم کرواتی۔ کچھ بچوں کو نظر کا مسئلہ ہوتا، وہ نظر کا بھی دم کرتی تھی، جس سے بچے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ بات بات پر بچے ضد کرنے لگتے تھے، اب ضد بھی چھوڑ دی تھی۔ سب لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا تھا۔ میری بیٹی کو سب لوگ بہت دعائیں دیتے تھے۔ وہ بہت نیک کام کرتی تھی، اس لیے سب لوگ بہت پیار کرتے تھے اور بہت سارے تحائف لے کر آتے تھے۔ میری بیٹی کو کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں تھی، لیکن ان لوگوں کا پیار، محنت، خلوص دیکھ کر انہیں تحائف لینے سے انکار نہیں کرتی تھی، کہیں اس کی وہاں سے دل نہ لگے۔ ایک خوبصورت جنزادی آئی تھی میری بیٹی کے پاس انسان کے روپ میں دم کروانے کے لیے۔ میری بیٹی نے اسے کہا اب تو بیمار نہیں لگ رہی ہیں، پھر کیوں آئی ہیں دم کروانے کے لیے؟ وہ کہتی میں بیمار ہوں اس لیے میری بیٹی نے دم کیا۔ پھر وہ چلی گئی اور پھر ایک دن بیمار جنات کا سردار دم کروانے آیا اور آنکھوں پر عاشق ہو گیا۔ پھر اس نے میری بیٹی سے اظہار محبت کیا۔ یہ جنات وہی تھا جو کچھ دن پہلے میری بیٹی سے دم کروانے کے لیے آیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اسے جیسے ہی خبر ہوئی وہ روز انسانوں کے روپ میں آ کر دم کرواتا۔ میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا وہ جنات کا سردار، بلکہ خوبصورت جنزادہ تھا جو میری نیک بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا۔ خود بھی ایک حافظ قرآن تھا اور یہ بھی بڑا عالم تھا۔ اس کو میری بیٹی سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ یہ بیمار نہیں ہوتا تھا، بیماری کا بہانہ کر کے دم کرنے چلا آتا تھا انسان کے روپ میں۔ یہ جنزادہ اسی دن سے ہی میری بیٹی پر عاشق ہو گیا تھا جس دن سے میری بیٹی سے دم کروانا شروع کر دیا تھا۔ اس جنزادے نے میری بیٹی کو کوئی بھی قسم کا نقصان نہیں دیا تھا۔ یہ جنزادہ بہت نیک تھا اور میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میری بیٹی سے شادی کی، اس کو اپنی دنیا میں لے کر گیا۔ ایک دنیا ہوتی ہے انسانوں کی، اسی طرح جنات کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے۔ اس جنزادے کی دنیا بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس نے میری بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ باقی کے جنات میری بیٹی کے غلام بن گئے تھے۔ دونوں نے شادی کے بعد بھی یہ نیک کام کرنا چھوڑ نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو جاری رکھا تھا۔ بہت لوگوں کو فائدہ ہوتا گیا اس کام سے۔ دم کروانے کے لیے میری بیٹی کے پاس جنات کی بھی ساری عورتیں آتی تھیں۔ جنات کی دنیا میں میری بیٹی کا ہی راج تھا ہر جگہ۔ وہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھتا تھا۔ یہ جنزادہ کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونے دی۔ ایک بہت ہی شاندار محل بنوا کر دیا، 3 مرحلے کا بنگلہ، بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ سب جنات دیکھتے ہی رہ گئے۔ میری بیٹی کو گاڑی خرید کر دی۔ یہ جنزادہ سب سے امیر تھا، باقی سب اس کے غلام تھے۔ جس طرح انسان اپنی دنیا میں پیار محبت سے رہتے ہیں اپنے گھر والوں سے، اسی طرح یہ جنات بھی رہتے ہیں اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ۔ انسان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جنات کرتے ہیں۔ یہ جنزادہ باہر اپنے مردوں پر دم کیا کرتا تھا اور میری بیٹی گھر کے اندر عورتوں پر دم کیا کرتی تھی۔ میری بیٹی کے گھر میں ارد گرد نوکرانی رہتی تھی۔
میری بیٹی کا ہر حکم مانتی تھی۔ میری بیٹی گھر کے نوکرانیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، انہیں بھی پانی دم کر کر کے دیتی تھی اور گھر میں یہی دم کرتی تھی۔ میری بیٹی بہت زیادہ نیک تھی، اس لیے اس کو ایسا ہمسفر ملا۔ دونوں اپنی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھے۔ میری بیٹی اب انسانوں کی دنیا چھوڑ کر جنات کی دنیا بسانے لگی تھی۔ انہیں انسانوں کی دنیا سے زیادہ جنات کی دنیا میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ مجھے بھی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے کر گئی۔ میں بھی وہاں پر بہت زیادہ خوش تھی۔ جو دنیا میں نے انسانوں کی زندگی میں گزاری تھی، اس سے زیادہ جنات کی دنیا بہت خوبصورت تھی۔ جنزادے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے اور اس نے اپنے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی اپنے جیسے نیک دل انسان سے کرے گا، چاہے وہ جنات ہو یا انسان۔ اس لیے انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ میری بیٹی سے شادی کر کے جنات کے بچے آتے تھے میری بیٹی کے پاس قرآن پاک پڑھنے۔ بہت زیادہ تعداد میں میری بیٹی انہیں قرآن پاک پڑھانے لگی، اور جو قرآن پاک مکمل کر چکے تھے انہیں اب ترجمے کے ساتھ پڑھایا کرتی تھی۔ جو لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک مکمل کر جاتے انہیں حفظ کروایا کرتی، حفظ کے بعد عالمہ کا کورس کرواتی۔ اسی طرح سب لوگوں کو دین کی تعلیم دیتی تھی۔ سارا دن بس اسی کوشش میں لگی ہوتی کہ ہم سے بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ جن جناتوں نے میری بیٹی سے دین کا علم سیکھا، انہوں نے آگے بھی علم جاری رکھا تھا، دوسرے لوگوں کو دین سکھاتے تھے، قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میری بیٹی کو بھرپور قسم سے نیک دعاؤں سے نوازا گیا، اتنا پیار محبت دی گئی اللہ کے کرم سے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔